جو ہماری اب مارچ ہو رہی ہے، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی آہستہ آہستہ مارچ جا رہی ہے۔ آہستہ تو مارچ نے جانا ہی تھا جب ایک حملہ ہوا وزیر آباد میں اور سب کے سامنے ایک مجھے مارنے کا جو پوری سازش تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہوا وہ تو مارچ نے آہستہ ہونا ہی تھا۔ اور میں یہ مارچ کا پہلے آپ ساری قوم کو بتا بھی دوں کہ یہ کیوں ہے، کہ اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہم ملک پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں 3 لانگ مارچز ہوئی، بلکہ ایک چوتھی ہوئی تھی جو کہ راستے میں رک گئی تھی۔ 4 ہوئی تھی لانگ مارچز۔ تو کیا وہ غیر جمہوری چیز تھی؟ پوری انہوں نے کوشش کی گورنمنٹ گرانے کی، مقصد چاروں کا ایک ہی تھا، این آر او لینا، یعنی میں عمران خان کو اتنا بلیک میل کریں کہ وہ ان کے کرپشن کیسز ختم کر دیں۔ تو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ عمران خان کوئی اپنے کرپشن کیسز نہیں ختم کروانے کے لیے کر رہا۔ یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم اپنا جمہوری حق، پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں۔ میں ساری اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ 7 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک یہ رجیم چینج سازش ہوئی، جو ہینڈلرز نے اور یہ سازشوں نے مل کے حکومت گرائی ہماری، میں یہ تب سے کہتا جا رہا ہوں کہ ان سے نہ سنبھالی جانی تھی، کیونکہ ان کا ماضی 30 سال سے تو یہ 2 خاندان ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کچھ کرنا تھا تو 30 سال پہلے کر لیتے۔ ان کے دور میں تو بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا، اس سے پہلے ہم ان سب سے آگے تھے 90 کی دہائی تک۔ تو انہوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ تو ان کو جب جنہوں نے بھی لے کے آیا اور ہینڈلرز نے بٹھایا ہمارے اوپر، میں تو 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے معیشت کے اوپر بتایا کہ ان سے نہیں سنبھالی جائے گی، کیونکہ جو معیشت چھوڑ کے گئے تھے وہ تو پاکستان کو دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں، تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنی تھی؟ جو ایک ملک کے معیشت کو تباہ کرے ہیں وہ ٹھیک تو نہیں کر سکتے۔ جو ملک کے ادارے تباہ کریں، دنیا کی تاریخ میں وہ جو ادارے تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو میں تو تب سے کہتا جا رہا تھا کہ ہم نے اتنی مشکلوں سے 17 سال کے بعد پاکستان کی جو معاشی ترقی تھی وہ 17 سال کے بعد بہترین چل رہی تھی۔ جو ہماری دولت میں ملک کے اضافہ ہو رہا تھا، یہ تو لکھا ہوا ہے، یہ کسی ایکسپرٹ سے بھی پوچھ لیں کہ یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی معیشت اوپر جا رہی تھی۔ سب سے بڑی بات، اور آج فیصلہ آباد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، انڈسٹری ہے جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، جس سے اصل میں ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور روزگار بھی ملتا ہے۔ وہ تو شاید 50 سال میں سب سے تیزی سے 26% پہ بڑھ رہی تھی ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ، جو آج گر کے 0 پہ پہنچ گئی ہے۔ تو جب وہ ملک ترقی کر رہا تھا اور انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی، تو ہمیں تو پتا تھا کیا ہونا ہے۔ جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو بھی کہتے رہے یہ سمجھ جاؤ کہ یہ جو آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا یہ فیل ہو گیا۔ آج قوم ساری سمجھتی ہے فیل ہو گیا، وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ ہاں غلطی ہوگی ہم ٹھیک کر لیں اس کو۔ اور ٹھیک صرف ایک راستہ تھا جو میں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ تو اس کے لیے یہ مارچ ہے۔ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس دلدل سے ملک کو نکالنے کے لیے، جدھر جو معیشت کا ہر شعبہ ہے وہ نیچے چلا گیا ہے، ٹیکس کلیکشن وہ نیچے چلی گئی ہے، ایکسپورٹس وہ نیچے چلی گئی ہیں، بیرون ملک پاکستان جو ریمیٹنسز بھیجتے تھے، اور کھاریاں وہ شہر ہے جدھر سب سے زیادہ لوگ باہر جا کے کام کرتے ہیں، وہ جو پیسہ بھیجتے تھے، جو ریمیٹنس جس پہ پاکستان چل رہا تھا اور ہماری دور میں ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، وہ نیچے جانی شروع ہو گئی ہیں۔ نیچے جانی شروع ہو جائیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب ہم پیسہ کدھر سے لے کے آئیں گے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ؟ دیکھیں، جب ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو وہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کریں گے، کیونکہ قرضے تو وہیں کے وہیں ہیں۔
سود ان کے اوپر لگ رہا ہے، وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس حکومت نے آ کے 3 مہینے میں وہ قرضہ لیا ہے جو ہم نے 9 مہینے میں لیا تھا. اس 3 مہینے میں اس سے زیادہ قرضہ لیا ہے جو 9 مہینے میں ہم نے لیا تھا. تو قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر سود بھی دینا ہے، اور جو آمدنی جس سے قرضے واپس کرنے ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ملک کا تو دیوالیہ نکلنا ہے. تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ میں یہ کوئی آج معیشت کا ایکسپرٹ ہو، جو سیاست کا ایکسپرٹ ہو، جو ویسے کوئی دانشور ہو، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مجھے آدمی بتا دے پاکستان میں جو آج یہ سمجھتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. مجھے ایک آدمی بتا دے. اور مسئلہ پھنسا کدھر ہوا ہے؟ مسئلہ پھنسا ہوا ہے لندن میں. لندن میں کیا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ جو لندن میں مفرور جو سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی کے بعد 2-2.5 سال کے بعد کنوکٹ ہوا ہے، سزا یافتہ ہے، جھوٹ بول کے جو باہر بھاگا ہوا ہے لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ فیصلہ کر رہا ہے. اور وہ فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ الیکشن، کیونکہ الیکشن میں وہ ہار جائے گا اس لیے الیکشن نہیں کروانے. وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے میرے سے ڈر کے، اسے پتہ ہے کیونکہ الیکشن میں ہارنا ہے، لہذا وہ سارا ملک، آج ہمارا سارا ملک کے تباہ کر رہا ہے، تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس کا سارا پیسہ باہر پڑا ہے. یعنی جو پیسہ پاکستان میں وہ کچھ نہیں، جو اس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. انہوں نے 30 سال پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے. یہ جو ہدایبہ پیپر مل کے اندر جو ان کے منشی اور یہ جو موجودہ فورن منسٹر ہے، اس نے 164 کا بیان دیا ہوا ہے عدالت میں جا کے کہ میں نواز شریف کا چوری کا پیسہ ملک سے باہر بھجواتا تھا. وہ قاضی فیملی جدھر لندن میں بیٹھی تھی الفرڈ میں، ان کے بینک اکاؤنٹس دکھائے ہوئے ہیں اس نے کہ کن بینکوں میں پیسہ بھیجتا تھا، چوری کا پیسہ. یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، 22 سال پہلے کی. 25 اپریل 2000 کے اندر اس نے یہ 164 کا بیان لکھوایا ہوا ہے. سارا بیان پڑھ لیں، آپ کو پتا ہوگا تو کیسے یہ جو پاور میں تھا اس نے ملک کو کیسے لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گیا. یہ جو لندن میں فلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیناما پیپرز کے اندر انکشاف ہوا تھا کہ یہ مریم نواز کے نام پہ نواز شریف نے فلیٹ لیے ہوئے ہیں 4 مہنگے لندن کے علاقے میں. ادھر بیٹھ کے چوری کے پیسے کے فلیٹس پہ ایک مفرور اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو سارے کوئی نہ کوئی ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، شہباز شریف کا بیٹا وہ سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے، اس کا دماد باہر بھاگا ہوا ہے، اور شہباز شریف خود پھنسا ہوا ہے. کیونکہ اس نے غلطی کیا کی، میں پھر سے لوگوں کو بتا دوں. اس نے ایک برطانوی اخبار نے لکھا، ڈیلی میل نے، کہ اس نے کرپشن کیا ہے. اس نے ہمیں دکھانے کے لیے پاکستانیوں کو کہ میں نے نہیں کی، اس نے ان کے اوپر ہرجانہ کر دیا. اس نے بجائے ڈرنے کے، وہ ڈیلی میل نے باقاعدہ بتا دیا کہ تم نے یہ چیزیں تمہارے خاندان نے چوری کیا ہوا ہے. اس نے سمجھا کہ اچھا یہ جب آگے بڑھے، اس نے تو صرف شو کے لیے کیا تھا. وہ اب لندن میں کیس لگ گیا ہے، 2 دفعہ یہ گیا نہیں، اب تیسری دفعہ جج نے اس کو بلا لیا ہے. 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا فائن ہو گیا اس کے اوپر. تو یہ بیٹھ کے جو کہ اب لندن کے اندر اس نے ڈیلی میل میں باقاعدہ بتایا کہ انہوں نے کس طرح کی کرپشن کی ہے. یہ لوگ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کون بنے گا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی دیانتداری سے آج تک فیصلہ نہیں کیا، ایک آدمی میرٹ پہ نہیں رکھا، ان کے خاندان سب سے پہلے آتا ہے پھر میرٹ آتی ہے. انہوں نے وہ لوگوں کو اوپر لے کے آئے ہیں آج تک جن کو یہ رشوت دے سکیں، جن کو منہ بند کروا سکیں. عہدوں کے اوپر دیکھیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر یہ کون بٹھاتے ہیں؟ میرٹ پہ نہیں لوگ آتے جنہوں نے میرٹ پہ کوئی کام ہی نہیں کیا، اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہمارے چوری کا پیسہ بچے گا کیسے، اور چوری ہم کریں گے تو روکے گا کون کیسے. وہ لوگ بٹھاتے ہیں. اب یہ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کے، اور یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کیونکہ
इलेक्शन हम जीत नहीं सकते, लिहाजा हमने इलेक्शन नहीं करवाना। बाढ़ में जाए पाकिस्तान, मुल्क की माइशत नीचे जाए, जो भी मुल्क हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि लंदन में बैठा हुआ है, पैसे इसके लंदन में है, जब मुश्किल पड़ती है लंदन भाग जाता है, सारी फैमिली लंदन भाग जाती है। इनके लिए सबसे बड़ा अजाब होता है कि हमें ईसीएल पे डाल दिया। मैं इनको कहता हूं कि मुझे ईसीएल पे डालो। मुझे क्यों नहीं ईसीएल पे डाल? क्योंकि मैंने बाहर जाना ही नहीं है, मेरे बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरी कोई बाहर बैंक अकाउंट्स नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है ईसीएल में डाल? इनके लिए अजाब हो जाता है। शॉपिंग उधर करनी है, इलाज उधर करने हैं, ईदें उधर बनानी है, और बिजनेसेस उधर करनी है, इन्वेस्ट उधर करना है, और उधर पाकिस्तानियों कह रहे हैं कि पाकिस्तान पैसा भेजो, अपना सारा पैसा बाहर रखा हुआ है। तो ये सबसे पहले लॉन्ग मार्च का ये भी मकसद है कि कौम को हम जगाएं कि हो क्या रहा है हमारी कौम के साथ। देखें, मुल्क समझ जाएं, ये पाकिस्तान मुल्क 22 करोड़ का है, इसकी 68% आबादी 28 साल की उम्र से कम है। अगर हमने इन लोगों को सही आईनी तौर तरीका ना सिखाया एहतजाज का, ये श्रीलंका की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि नौजवान तो अब समझ बैठा है, सोशल मीडिया पे नौजवान आ गया है। जितना मर्जी आप मीडिया बंद करें, जितने मर्जी पाबंदी लगाएं, जितना मर्जी डराएं इन सहाफियों को, सोशल मीडिया तो चल रहा है और नौजवान सारा सोशल मीडिया पे है, और उनमें शऊर आ चुका है, और वो देख रहे हैं तमाशा क्या हो रहा है पाकिस्तान से। शुक्र करें कि हम लॉन्ग मार्च और आइन के बीच में रहते हुए हम अपने सारा ये जो इस अवाम का गुस्सा है वो हम इस तरह लेके जा रहे हैं, पुरअमन एहतजाज पे लेके जा रहे हैं। शुक्र करना चाहिए।